نکلے تیری تلاش میں۔ امریکہ کے آر پار بذریعہ کار، امریکہ دے آر پار جان وچ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی گئی۔ 14 اگست 2017 کو ہم نے سین انٹونیو سے ایک سفر شروع کیا جو کہ نیو یارک کے شہر ناروچ پر ختم ہونا تھا۔ اس کے لیے ہم نے یہ اصول طے کیے کہ ایک دن میں 4 گھنٹے سے زیادہ کار نہیں چلائی جائے گی اور ہر تفریحی مقام کے قریب 2-3 دن رہا جائے گا اور تسلی سے سیر و سیاحت کریں گے۔ راستے میں جو بھی دوست اور رشتہ دار رہتے ہیں ان سے ملاقات کی جائے گی۔ 30 دن میں اس سفر کو مکمل کریں گے۔ ہماری پہلی منزل ڈیلس کا شہر تھی۔ جب ہم واکو پہنچے تو وہاں ہم ڈاکٹر پیپرمنٹ میوزیم رکے۔ یہ کوک کی طرح کا مشروب ہے جو کہ ریاست ٹیکساس میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس کے 26 قسم کے ذائقے فلیورز ہیں۔ ہم نے فیکٹری میں بوتلیں تیار ہوتی دیکھیں اور میوزیم میں اس کے مکمل تاریخی پس منظر سے آگاہی حاصل کی۔ ایک عرصہ ہوا میں نے اور میرے گھر والوں نے سب مشروب چھوڑ رکھے ہیں، بلکہ ہم نے پھلوں کے بازاری جوس بھی پینے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ طبی نقطہ نظر سے یہ بھی فوری طور پر خون میں گلوکوز لیول بڑھا دیتے ہیں۔ ان کی بجائے پورے پھل گودے سمیت کھانے بہتر ہیں، جو کہ ایک دم جسم میں شوگر لیول نہیں بڑھاتے اور سارے وٹامنز بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ ڈیلس شمالی ٹیکساس کا ایک ماڈرن میٹروپولیٹن ہے۔ اس کی آبادی 72 لاکھ نفوس ہے۔ یہ ٹیکساس کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ یہاں ہر سال 25 ملین وزٹرز آتے ہیں۔ یہاں روزانہ 2200 فلائٹس آتی ہیں اور ایمٹریک ٹرین روزانہ آتی ہے۔ کمپیوٹر کی مائکرو چپ 1958 میں اسی شہر میں ایجاد ہوئی۔ یہاں ہم ڈاؤن ٹاؤن 6th فلور میوزیم گئے جو مشہور و معروف امریکن صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کیے جانے کے اندوہناک سانحے کی یاد دلاتا ہے۔ 22 نومبر 1963 کو جب صدر کا موٹر کیڈ ڈیلے پلازا سے گزر رہا تھا، صدر اپنی بیوی جیکولین اور ڈیلس کے گورنر اور اس کی بیوی کے ہمراہ گاڑی میں سوار تھا۔ ہاروے آسولڈ نامی شخص جو 6th فلور پر اپنی بندوق کے ساتھ موجود تھا، اس نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں کینیڈی تو فوراً ہی ہلاک ہو گیا۔ گورنر بہت زیادہ زخمی ہوا لیکن صحت یاب ہو گیا۔ آسوالڈ کو زیر حراست مار دیا گیا۔ 80% امریکیوں کا خیال ہے اسے سازش کے تحت مارا گیا۔ میں اس وقت سینٹرل ماڈل اسکول لاہور 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ مجھے بھی اس کی ناگہانی موت پر بڑا صدمہ ہوا تھا۔ کینیڈی اس وقت ساری دنیا میں ایک انتہائی ہردل عزیز لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ اس کا یہ قول بڑا معروف تھا: تم یہ نہ پوچھو کہ ملک نے تمہیں کیا دیا ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ تم نے ملک کو کیا دیا ہے۔ اوکلاہوما شہر میں ہم نے عمر کے دوست ڈاکٹر سعید کے گھر قیام کیا۔ اوکلاہوما شہر کی آبادی 40 لاکھ کے قریب ہے۔ اس شہر میں تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ اس ریاست میں سب سے زیادہ طوفان آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس ریاست کے شہر پونکو سٹی میں طوفان آیا تو اس نے ایک پورے گھر کو اکھاڑ کر ہوا میں معلق کر دیا۔ اس کی چھت اور دیواریں ٹوٹ کر دور جا گریں۔ گھر کا فرش ہوا میں اڑتا رہا
جس پر گھر کا مالک اور اس کی بیوی سو رہے تھے، اور یہ فرش گلائڈ کر کے زمین پر اترا اور وہ دونوں بحفاظت زمین پر آ گئے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جولائی 16 سن 1935 کو پہلا پارکنگ میٹر اوکلاہوما شہر میں نصب کیا گیا۔ ڈاکٹر سعید ہمیں وائٹ واٹر رافٹنگ کے لیے ریورسپورٹ ریپڈز لے گئے، جہاں گائیڈ نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہم اس ٹرپ میں پانی کے اندر کن خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں اور ہمیں کیا حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے، اور ہمیں لازماً ہیلمٹ اور PFT کا استعمال کرنا ہے اور پیڈل کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک کنویئر بیلٹ کے ذریعے ریپڈز کے ٹاپ پر ہمیں لے گیا اور پھر ہمیں ریفٹنگ کے لیے ایک لمبے چوڑے مرحلے میں اپنے گوڈے گٹے تڑوائے بغیر صحیح سلامت پانی سے باہر آ گئے۔ اس وقت ہمیں یہ مصرع یاد آ رہا تھا، رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے۔ اس سے آگے ہماری منزل برینسن شہر تھا۔ یہ شہر اوزاگ پہاڑ پر واقع ہے۔ کمیونٹی کا نام پوسٹ ماسٹر برینسن کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس شہر میں 10,520 لوگ رہتے ہیں۔ یہ شہر چھٹیاں گزارنے کے لیے بڑے عرصے سے مشہور ہے۔ اس شہر کی ڈک رائڈ بہت مشہور ہے۔ DUKW امریکی فوج کے 6 وہیل ڈرائیو ٹرک تھے، جو کہ بری اور بحری کمبیٹ فوجی مقابلوں میں استعمال ہوتے تھے۔ ان میں سامان اور فوجیوں کو لے جایا جاتا تھا۔ خشکی پر یہ ٹرک کی طرح چلتے اور پانی کے اندر جا کر یہ کشتی کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ پانی ان فوجی گاڑیوں کے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ٹرک فوج کے لیے بیکار ہو گئے، تو انہوں نے یہ ٹرک ٹور کرانے والوں کو بیچ دیے۔ ٹورزم والوں نے ان پر سیاحوں کو سیر کروانی شروع کر دی۔ ہم نے بھی ڈک رائڈ لی۔ میری پوتی زینب کو آنریری سیلر قرار دیا گیا۔ اس سڑکوں پر چلتی ہوئی بس تیز رفتاری سے آ کر بہت بڑی جھیل میں کشتی بن گئی اور اس کی سواری کا بہت مزہ آیا۔ امریکہ میں ہمیں ہر پروگرام بڑا محفوظ معلوم ہوتا ہے۔ اس رائڈ میں ہم نے لائف جیکٹ بھی نہیں پہن رکھی تھی، کیونکہ کسی نے ہمیں یہ پہننے کے لیے کہا بھی نہیں تھا۔ اس ٹور کے 1 سال بعد میں نے اخبار میں دہِ ذیل خوفناک خبر پڑھی۔ ٹیبل راک لیک ڈک بوٹ ایکسیڈنٹ۔ رائڈ دی ڈک آپریٹ کرنے والوں کی ایک ڈک بوٹ 19 جولائی 2018 کو ٹیبل راک جھیل برینسن میسوری میں ڈوب گئی، جس پر 31 مسافر سوار تھے، جن میں سے 17 ہلاک ہو گئے۔ تیز ہوائیں 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھیں اور شدید تھنڈر سٹارم بھی قریب میں تھے۔ ٹینا کول مین، جس کی فیملی کے 9 افراد ڈوب گئے، اس نے بتایا کہ کمپنی والوں نے جیکٹ پہننے سے منع کر دیا تھا۔ یہ خبر پڑھ کر میرا دل دہل کر رہ گیا کہ ہم نے پچھلے سال کس بے خوفی سے بغیر جیکٹ پہنے یہ ڈک رائڈ کی تھی۔ میسوری ایک بہت چھوٹا سا، بہت ہی خوبصورت ڈاؤن ٹاؤن تھا۔ جس وقت ہم وہاں گئے، سارے شہر پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ یہاں ہم سلور ڈالر سٹی کے نام کے امیوزمنٹ پارک گئے۔ وہاں کرافٹس مین کو اپنے کام کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ 1880 کے زمانے میں
لوہار کیسے لوہے کے اوزار بناتے تھے۔ ایک آدمی لوہے کے اوزار بنا رہا تھا۔ ایک جگہ ایک عورت ہوم میڈ کوکیز بنا رہی تھی۔ دوسری جگہ گھر میں بنایا گیا صابن تیار ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے بچپن کا دور یاد آ رہا تھا جب میں اپنے گھر میں صابن بنایا کرتی تھیں۔ ایک اور جگہ گھر پر بننے والی آئس کریم تیار کی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں چینج سلور کے سکوں کی شکل میں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس پارک کا نام سلور ڈالر سٹی پڑ گیا۔ یہاں کرافٹس مین آپ کے تمام سوالوں کا جواب تسلی بخش طریقے سے دیتے ہیں اور چیزیں خود سے بنانے کے لیے اس کی پوری ترکیب پوری تفصیل سے بہم پہنچاتے ہیں۔ میں بھی اپنے بچپن کے دور کے کاریگروں کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس زمانے کے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کیے گئے کاموں میں کتنی اچھی مہارت حاصل تھی، اور گھر میں ہی کتنی مزیدار مینگو آئس کریم بڑی محنت سے بنا کر کھائی جاتی تھی۔ مسوری میں ہی میں نے اور عمر نے زپ لائننگ کی۔ انتظامیہ نے سب سے پہلے ایک کنسنٹ فارم ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس کو پڑھ کر دستخط کر دیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک انتہائی خطرناک ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے دوران اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ میں نے بطیرہ واویلا کیا کہ یہ کھیل میری عمر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن عمر بضد تھا کہ آپ تو فوج میں رہے ہوئے ہیں، آپ کے لیے یہ بھلا کون سا مشکل کام ہے۔ اب یہاں میری پاک فوج کی عزت کا سوال آن کھڑا ہوا تھا۔ میں نے چپکے سے دستخط کر دیے اور ہیلمٹ وغیرہ پہن لیے۔ وہ ہمیں ایک چھوٹی جیپ میں سوار کر کے جنگل کے بیچوں بیچ پہاڑ کے سب سے اونچے مقام پر لے گئے۔ وہاں ایک آہنی کنڈے کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر لوہے کی تار سے لٹکتے ہوئے بہت تیز رفتاری سے ڈھلوان کی طرف ہوا میں لڑھکتے ہوئے جانا شروع کر دیا۔ شروع میں تو اس خیال سے ہی لرز گیا کہ اگر کنڈا ٹوٹ جائے تو گولی کی طرح سیدھے جنگل کے کسی درخت سے ٹکرا جاؤں تو میرا حشر کیا ہوگا۔ جب پہلا مرحلہ کامیابی سے طے ہو گیا تو کچھ تسلی ہوئی کہ اگلے تمام مرحلے بھی اسی طرح بخیر و عافیت طے ہو جائیں گے۔ تنہا بغیر کسی حفاظتی کیبن وغیرہ کے ہوا میں اڑنا یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ کسی قسم کی ناہمواری یا خلل کا سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان زندگی میں تفریح کی خاطر اپنی زندگی کو بھی دیدہ دانستہ داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتا۔ It really thrills but it can kill۔ جب یہ تمام کھیل اختتام کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ 21 اگست 2017 کو ہم کار میں میزوری کے شہر سینٹ لوئس پہنچے۔ یہ وہی شہر ہے جس میں پہلا کامیاب پیراشوٹ جمپ لگایا گیا تھا۔ 1912 میں کیپٹن بیری نے چلتے ہوئے جہاز میں سے پیراشوٹ کے ساتھ چھلانگ لگائی تھی۔ جب ہم تھوڑی دیر آرام کر کے تھوڑی دور آگے گئے تو ہم نے محسوس کیا کہ ہائی وے پر بہت کم گاڑیاں آ جا رہی ہیں اور زیادہ تر کاریں ہائی وے کے متوازی کھڑی ہیں۔ عمر کو یاد آیا کہ آج تو سورج کا مکمل گرہن ہونا تھا۔ عمر نے بھی اپنی گاڑی ایک ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ وہاں ہمیں سورج گرہن کو دیکھنے والی اینکیں بھی مل گئیں۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے پورے ماحول پر اندھیرا چھانا شروع ہو گیا، اور پھر جیسے مغرب کے وقت مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے
اور آسمان پر سورج کے آگے سیاہ رنگ کی پلیٹ آ گئی ہو۔ تھوڑی دیر مکمل اندھیرا رہنے کے بعد آہستہ آہستہ روشنیاں ہونا شروع ہو گئی اور پھر سورج پہلی باری آب و تاب سے چمکنا شروع ہو گیا۔ پچھلے 99 سال میں پہلا مکمل سورج گرہن تھا جو امریکہ کے بے شمار شہروں میں ایک لائن میں مختلف اوقات میں نظر آیا۔ یہ امریکہ کی 14 مختلف ریاستوں میں مختلف اوقات پر دیکھا گیا۔ ناسا کی اطلاع کے مطابق 8 اپریل 2024 کو دوبارہ مکمل سورج گرہن ہوگا۔ مجھے کرسٹوفر کولمبس کا واقعہ یاد آ رہا ہے جب وہ جمیکا میں تھا اور وہاں کے نیٹیوز نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا راشن بند کر دیا تھا، تو اس نے ایک جرمن ماہر فلکیات کے رسالے سے حاصل شدہ معلومات سے انہیں بتایا کہ فلاں رات کو چاند کو گرہن لگ جائے گا۔ اس کی اطلاع درست ہونے پر انہوں نے کولمبس اور اس کے ساتھیوں کا راشن بحال کر دیا۔ جب ہم مکمل سورج گرہن دیکھ چکے تو سارے لوگ کاروں میں سوار ہو کر اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہونا چاہ رہے تھے۔ عمر نے اپنے سٹنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 40 ڈگری کے زاویے سے ریمپ پر گاڑی چڑھا کر الٹی سمت میں گاڑی چلا کر ہائی وے پر لے آیا، ورنہ وہاں اس قدر زیادہ رش تھا کہ ہماری باری کہیں مغرب کے وقت ہی آتی۔ بہرحال مکمل گرہن دیکھنا لائف ٹائم تجربہ تھا جو ہمیں مفت میں دیکھنے کو مل گیا۔ لوگ تو ہوٹلوں میں ایڈوانس بکنگ کروا کے بڑے بڑے کیمروں اور ہائی ٹیک دوربینوں کے ساتھ پہلے سے کی گئی پلاننگ کے تحت آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سعید بھائی کے پاس مشیگن پہنچ گئے۔ مشیگن کا بارڈر 5 میں سے 4 بڑی جھیلوں کے ساتھ لگتا ہے۔ اس اسٹیٹ میں 10,000 جھیلیں ہیں۔ دنیا میں سب سے لمبی تازہ پانی کی ساحلی پٹی، جس کی لمبائی 3,288 میل ہے، مشیگن اسٹیٹ میں ہے۔ مشیگن جھیل واحد بڑی جھیل ہے جو پوری کی پوری امریکہ کے اندر واقع ہے۔ مشیگن اسٹیٹ کا دارالحکومت لینسنگ ہے۔ اس کی آبادی 1 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سیمنٹ پلانٹ ایلپنیا اسی اسٹیٹ میں ہے۔ اس کے شہر ایلسی میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیری ہرڈ ہے۔ یہاں کا ہر رہنے والا آدمی نیچرل واٹر سورس سے صرف 6 میل دور تک ہو سکتا ہے۔ اسٹیٹ کا 40% رقبہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ڈیئر بورن مشیگن میں سب سے بڑی عرب امریکی کمیونٹی ہے۔ یہاں عربیوں کے بے شمار ریسٹوراں اور بیکریاں ہیں۔ شتیلا بیکری بھی اسی علاقے میں ہے، جہاں کی آئس کریم بہت مشہور ہے۔ ڈیٹرائٹ شہر آٹو موبائل انڈسٹری کا مرکز ہے۔ جنرل موٹرز، فورڈ اور فیٹ کرائسلر کے ہیڈ کوارٹرز اسی شہر میں واقع ہیں۔ سعید بھائی نے ہمیں جھیل پر لے جا کر کایکنگ کروائی اور ڈاؤن ٹاؤن میں جلے ہوئے گھر دکھائے اور بتایا کہ اس علاقے میں دن کے وقت بھی جانا خطرے سے خالی نہیں۔ ہمیں دریائے ڈیٹرائٹ پر واقع بندرگاہ دکھائی اور بتایا کہ کس طرح کینیڈا کے شہر ونڈسر ایمبیسڈر پل کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ سعید بھائی بڑا عرصہ کینیڈا بھی رہے تھے اور وہاں گزارے دنوں کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ دوران قیام انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود بنا کر نہاری اور حلیم کھلائی۔ انہیں نہاری کھانے سے زیادہ اس کو بنانے میں زیادہ لطف آتا تھا۔ یہاں سے ہم شکاگو پہنچے۔ یہاں علی گمن، احسن اور فیصل سے ملاقات ہوئی۔
اور علی کو ہم نے اس شہر کی سیر کے لیے گائیڈ کی ذمہ داری سونپی۔ شکاگو امریکہ کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 27 لاکھ ہے۔ اس شہر میں پہلی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی۔ یہاں 1900 میں دریائے شکاگو کا رخ موڑ کر الٹی سمت میں بہنے پر مجبور کر دیا گیا اور مشیگن جھیل کو اس کے اندر آنے والی غلاظتوں سے محفوظ کر دیا گیا، اور دریائے شکاگو کو مشیگن جھیل کے صاف پانی میں آنے کی بجائے اس کو دریائے مسسپی کے بہتے پانی میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح شکاگو کے شہری بے شمار بیماریوں سے محفوظ ہو گئے۔ دنیا کی پہلی براؤنی بھی اسی شہر میں تیار کی گئی۔ 2 دسمبر 1942 کو پہلی مرتبہ ایٹم کو یونیورسٹی آف شکاگو میں پھاڑا گیا، جس سے ایٹم بم اور نیوکلیئر پاور کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہاں ہم نے مشہور زمانہ اسکائی ڈیک دیکھا اور لوگوں کو اس کے اوپر پوری طاقت سے چھلانگیں لگاتے دیکھا۔ وہ ڈیک کی مضبوطی کو چیک کر رہے تھے کہ واقعی مضبوط ہے یا ان لوگوں نے کہانی گڑھ رکھی ہے۔ یہ اسکائی ڈیک ٹاور کی 130ویں منزل پر واقع ہے اور یہاں سے آپ پورے شہر کو دیکھ سکتے ہیں، اور یوں دکھائی دیتا ہے کہ اس اونچائی پر آپ ہوا میں معلق ہیں، کیونکہ شفاف شیشے میں سے آپ کسی ٹھوس فرش پر کھڑے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہوتے۔ لوگ یہاں سیلفیاں، تصویریں اور ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اور سیاحوں کو یہاں تک پہنچ کر واپس ہٹ جانے کو دل نہیں چاہتا، جبکہ وہاں تماشائیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں جو اس مقام تک پہنچنے کے لیے بے انتہائی بےتاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسکائی ڈیک ویلز ٹاور میں واقع ہے۔ ٹاور 110 منزلہ ہے اور زمین سے 1450 فٹ بلند ہے۔ یہ عمارت نارتھ امریکہ کی دوسری اونچی ترین عمارت ہے۔ 1.7 ملین سیاح ہر سال اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اس ڈیک کو بنگلہ دیش کے فضل الخان نے ڈیزائن کیا تھا اور یہ 1974 کو تیار ہو گیا تھا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اپنی بے پناہ ذہانت اور فنی مہارت سے بنگلہ دیشی بھائی نے اپنے ملک کا نام روشن کر دیا۔ شہر کی دوسری زبردست اٹریکشن وہاں کا کلاؤڈ گیٹ یا بین اسکلپچر ہے۔ یہ انڈیا میں پیدا ہونے والے برٹش آرٹسٹ سر نیش کپور نے فلوئڈ مرکری سے متاثر ہو کر ڈیزائن کیا۔ یہ AT&T پلازا کی بلڈنگ کا سینٹر پیس ہے اور ملینیم پارک میں واقع ہے۔ اس کی سطح ریفلیکٹیو اور شفاف ہے۔ اس کے سامنے کھڑے لوگوں کو اپنا عکس اس میں نظر آتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں بلند و بالا عمارتیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ سب لوگ یہاں آ کر بے حد لطف اندوز ہوتے ہیں۔ علی گھمن نے ہمیں دیوان اسٹریٹ بھی دکھائی۔ یہ ایک دیسی کوریڈور ہے۔ وہاں ہمیں انگلش میں لکھے ہوئے دکانوں پر اس طرح کے نام نظر آئے: غریب نواز، صابری نہاری ریسٹورنٹ، بندو خاں بریانی ہاؤس، عثمانیہ فائن ڈائننگ، اور ایک سڑک پر محمد علی جناح وے لکھا ہوا تھا۔ یہاں لوگ شلوار قمیض میں ملبوس دکانوں کے سامنے بیٹھ کر پان کھاتے ہوئے ایک مکمل دیسی جنت کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاؤن ٹاؤن کے دل مرکز میں اسلامک سینٹر واقع ہے، جو کہ 1976 میں بنا تھا۔ یہاں ہم فیلڈ نیشنل ہسٹری میوزیم گئے، جہاں ایملی جانوروں کی ڈسیکشن کر رہی تھی اور انہیں محفوظ کرنے کی ترکیب سمجھا رہی تھی۔ ایملی
بڑی کامیابی کے ساتھ ساری دنیا میں برائم سکوپ چینل چلاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نیوی پیئر گئے اور وہاں ہمارے ساتھ علی، فیصل اور احسن بھی تھے۔ ہم نے وہاں دیسی رکشہ میں سارے پارک کی سیر کی اور بندرگاہ کے تمام خوبصورت نظاروں سے محظوظ ہوتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے دریائے شکاگو کے اوپر ریور واک کی۔ وہاں لوگ جہازی کشتیوں پر سوار ہو کر ارد گرد کے مناظر سے بھی لطف اندوز ہوتے نظر آئے۔ شکاگو کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے 3 دن بہت کم تھے۔ شکاگو سے ہم نیو یارک کے شہر بفیلو گئے۔ یہ شہر انتہائی یتیم سا لگتا ہے ہم غلطی سے کسی افریقہ کے ملک آ گئے ہیں۔ عمر کے ایک دوست کے گھر ہم ٹھہرے اور باربیکیو دعوت سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے امریکہ کی طرف سے نیاگرا فالز کی سیر کی۔ اس سے پہلے میں کینیڈا جب گیا تھا تو وہاں ٹورنٹو شہر سے جا کر دیکھی تھی۔ اس دفعہ بھی ہمیں بہت مزہ آیا۔ اس کے بعد ہم احمد کے گھر نیو یارک اسٹیٹ میں ناروچ شہر پہنچ گئے۔ میرا بیٹا عظیم بھی یہاں آ گیا۔ عید الاضحیٰ کی نماز ہم سب نے مل کر ادا کی۔ یہاں احمد کے دوست کا فارم تھا جہاں وہ آرگینک فصلیں اگاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ نو مسلم تھے اور ایک ان کے پارٹنر تھے، وہ اس فارم کے مالک تھے۔ وہ لیبر کے لوگ مصر سے لاتے تھے جو گرمیوں کے 6 ماہ یہاں رہتے تھے اور سردیوں میں واپس مصر چلے جاتے۔ فارم پر انہوں نے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا کہ وہ کس طرح کاشت کرتے ہیں۔ عید والے دن احمد نے خود بکرا ذبح کیا۔ ایک دن اس نے خرگوش کے گوشت سے ہماری ضیافت کی۔ ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ بچوں کے ساتھ بہترین وقت گزرا۔ ایک دن البنی کے شہر میں جارج لیک گئے اور ہم سب نے پیرا سیلنگ کی۔ اس میں آپ کشتی سے کافی اوپر ہوا میں معلق ہوتے ہو اور ایک چھتری آپ کو غبارے کی طرح ہوا میں رکھتی ہے اور نیچے سپیڈ بوٹ پانی میں بھاگ رہی ہوتی ہے اور آپ سپیڈ بوٹ کی رفتار کے ساتھ ہوا میں اڑتے جا رہے ہوتے ہیں اور جھیل کے بہت ہی خوبصورت منظر ایک اونچی جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سپیڈ بوٹ کی رفتار کے ساتھ منظر جلدی جلدی بدل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں مجھے یہ اطمینان تھا کہ اگر گرا بھی تو پانی میں گروں گا اور ارد گرد بے شمار لوگ بھی موجود ہیں۔ حالانکہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یوں ہمارا یہ سفر اختتام کو پہنچا۔ سین انٹونیو کی واپسی ہم نے بذریعہ جہاز کی۔ کار کے سفر سے ہم اتنا تھک گئے تھے کہ کار کے ذریعے واپس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یوں 30 دن کے اندر ہم نے امریکہ کے آر پار جانے کا معرکہ سر انجام دیا۔